الحمد لله الذي نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم بأحسن أجرهم ما كانوا يعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا كلها متاع وخير المتاع الدنيا المرأة الصالحة أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. قابل احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں اور میری محترمہ مائیں اور بہنیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا کرم اور احسان ہوا کہ اللہ جل شانہ نے ہم سب کو ایمان کی عظیم الشان دولت سے نوازا. بہت ہی بڑی اور قیمتی دولت اللہ جل شانہ نے مجھے اور آپ کو دی ہے. کتنی بڑی دولت دی ہے، اور یہ دولت بھی اللہ نے مجھے اور آپ کو بغیر مانگے دی ہے. ہم میں سے کسی نے مانگا نہیں تھا، اللہ سے طلب نہیں کیا تھا، بلکہ اللہ نے اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہم سب کو ایمان والے کے گھر میں، مسلمان کے گھر میں، کلمہ گو کے گھر میں اللہ نے پیدا فرمایا. یہ اللہ کا بہت ہی بڑا ہم پر احسان اور کرم ہے. کتنی بڑی دولت اللہ نے دی ہے، دنیا کی کوئی چیز ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اسی لیے اللہ جل شانہ نے ایمان کے مقابلے میں ڈائریکٹ جنت کو رکھا. جو میرا بندہ اور جو میری بندی ایک ذرہ کے برابر ایمان کو لے کر آئے گا، میں اس کو جنت میں داخل کروں گا. دنیا کی کوئی چیز ان کے مقابلے کی نہیں تھی. اللہ نے ان کا مقابلہ ڈائریکٹ جنت سے کیا اور جنت سے رکھا، اس لیے کہ دنیا کی ہر چیز فانی ہے، ختم ہو جانے والی ہے. دنیا کی چاہے کوئی بھی چیز لے لے، انسان ایک عالیشان محل اور بنگلہ بناتا ہے، 50-100 سال کے بعد وہ ختم ہو جاتا ہے. دنیا کی ہر چیز کو فنا ہے، یہاں تک کہ ایک دن ہم بھی ختم ہو جائیں گے اور ہم بھی فنا ہو جائیں گے، ہمیں بھی موت واقع ہو جائے گی. دنیا کی ہر چیز کو فنا ہے اور آخرت کی ہر چیز باقی رہنے والی ہے. اللہ ایمان کے مقابلے میں ہمیشہ باقی رہنے والی جنت کا اللہ ہمیں مالک بنائیں گے. اگر ایمان کو لے کر گئے، ایک ذرہ کے برابر ایمان کو بندہ اور بندی لے کر گیا، اللہ ہمیشہ اس کی جنت کا اس کو مالک بنائے گا. بہت ہی بڑی اور قیمتی دولت اللہ نے میری محترمہ ماں اور بہنیں مجھے اور آپ کو دی ہے. ہمیں اس ایمان کا سب سے پہلے تو شکر ادا کرنا ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. الحمدللہ علی نعمت الاسلام وکفا بہا نعمہ. الحمدللہ علی نعمت الاسلام وکفا بہا نعمہ. ان الفاظ کے ذریعے سے اللہ کا شکر ادا کریں. اللہ تیرا بہت ہی بڑا احسان ہے، اللہ تیرا کرم ہے
تو نے مجھے بغیر مانگے اتنی بڑی ایمان کی دولت دے دی۔ اللہ اس پر میں تیرا شکر ادا کرتی ہوں، اللہ میں تیری تعریف بیان کرتی ہوں، اللہ میں تیرا شکر ادا کرتی ہوں۔ الحمدللہ علی نعمت الاسلام وکفی بہا نعمہ، اللہ تو نے مجھے بہت بڑی اور کافی دولت سے نوازا ہے، اللہ اس دولت کے دینے کے اوپر اللہ میں تیرا شکر ادا کرتی ہوں۔ ہر حال میں ایمان کی دولت کے ملنے کے اوپر میری محترمہ ماں اور بہنیں ہمیں اس کا شکر ادا کرنا ہے۔ الحمدللہ علی نعمت الاسلام وکفی بہا نعمہ، ایک تو ایمان کی دولت کے ملنے کے اوپر اس کا شکر ادا کرنا ہے، دوسرے یہ کہ ایمان ہمارے پاس باقی رہے اس کی ایک محنت ہے۔ یہ ایمان ہر چیز محنت سے باقی رہتی ہے، اگر کسی چیز کے اوپر محنت چھوڑ دی جاتی ہے یہ چیز ویران ہو جاتی ہے، برباد ہو جاتی ہے، ایک وقت کے بعد اس کا نام و نشان مٹ جاتا ہے۔ میری محترمہ ماں اور بہنیں، ایمان کے اوپر بھی محنت کرنا ہے۔ اگر ایمان کے اوپر محنت نہیں ہوتی ہے ہمارا ایمان کمزور ہو جاتا ہے۔ اسی لیے تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کے بارے میں آتا ہے، ایک مرتبہ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، آپس میں صحابہ کا تذکرہ بھی ایمان کے بنانے والی باتیں، ایمان کے بڑھانے والی باتیں، ایمان کو طاقت دینے والی باتوں کا تذکرہ آپس میں ہوا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام کی جماعت آپس میں تذکرہ کر رہی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، حضور نے صحابہ سے فرمایا جددو ایمانکم، اے میرے صحابہ تم اپنے ایمان کو تازہ کر لیا کرو۔ صحابہ کرام نے پوچھا کیف نجدد ایماننا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ہم ہمارے ایمان کو کیسے تازہ کریں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کثرت سے اللہ کا ذکر کرو تمہارا ایمان تازہ رہے گا۔ ایک تو کثرت سے اللہ کا ذکر جتنا ہو سکے، یہ تو صبح شام ہمیں 3 تسبیحات کی پابندی بتائی ہے کہ صبح 3 تسبیحات کی پابندی کرے، شام کو 3 تسبیحات کی پابندی۔ میری محترمہ ماں اور بہنیں، اللہ کا ذکر بہت ضروری ہے۔ ہر وقت اللہ کی یاد میں ہماری زبان تر و تازہ رہنی چاہیے۔ اللہ کی بڑائی، اللہ اکبر، اللہ کی حمد، اللہ کی ثنا، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، کثرت سے اللہ سے استغفار اور اللہ سے معافی مانگنا گناہ سے، یہ چیزیں ہماری زندگی کے اندر لانا بہت ضروری ہے۔ تو کثرت سے اللہ کا ذکر یہ ایمان کو تقویت پہنچاتا ہے، ایمان کو تازہ رکھتا ہے۔ تو ایمان کو ایک چیز تو تازہ رکھنے والی اللہ کا ذکر ہے۔ صبح شام کی تسبیحات کی خوب پابندی کرنا ہے۔ اللہ کے راستے میں نکال کر بھی ہمیں ان تسبیحات کی پابندی کرائی جاتی ہے، چاہے 3 دن میں اللہ کے راستے میں گئے، 10 دن کی جماعت میں گئے، چلے میں گئے، برابر صبح اور شام ان چیزوں کے اوپر مشق کرائی جاتی ہے تاکہ اللہ کے راستے میں 3 دن میں، 10 دن میں، چلے میں اندرون وقت لگایا یا بیرون وقت لگایا، ان چیزوں کی مشق کی، اب مقام کے اوپر آ کر، گھروں کے اوپر آ کر ان اعمال کے اوپر جمنا آسان ہو جائے۔ اسی لیے اللہ کے راستے میں نکال کر ان اعمالوں کے اوپر مشق کرائی جاتی ہے۔ میری محترمہ ماں اور بہنیں، اللہ کا ذکر خوب کرنا ہے، خوب اللہ کا ذکر۔ چلتے پھرتے گھر میں ہمارے کام کاج کے اندر مشغول ہیں، اس وقت بھی ہماری زبان کے اوپر اللہ کا ذکر جاری ہو۔ گھر میں جھاڑو دے رہے ہیں، زبان پر اللہ کا ذکر جاری ہو، اللہ اکبر، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، الحمدللہ، اللہ کا ذکر جاری ہو۔ گھر میں کھانا تیار ہو رہا ہے اور ہماری زبان کے اوپر اللہ کا ذکر جاری ہو۔ علماء نے لکھا ہے جو عورت گھر میں کھانا بنا رہی ہو اور اس کی زبان سے اور اس کے منہ سے اللہ کا اگر ذکر جاری ہوتا ہے، یہ کھانا جن لوگوں کے پیٹ میں جائے گا اور جو لوگ ان کھانے کو استعمال کریں گے، اللہ کے احکامات کو ادا کرنے میں یہ کھانا مددگار بنے گا۔ میری محترمہ ماں اور بہنیں، اس وقت بھی ہماری زبان پر اللہ کا ذکر جاری ہو۔ گھر میں کپڑے صاف کر رہے ہیں، برتن صاف ہو رہے ہیں، ہماری زبان کے اوپر اللہ کا ذکر جاری ہو۔ جب کثرت سے اللہ کا ذکر کریں گے ہمارا ایمان مضبوط بنے گا۔ یہ مضبوط ایمان ہمیں اللہ کے احکامات کے اوپر کھڑا کرے گا۔ پھر اللہ کے احکامات ہماری زندگیوں کے اندر جس طریقے سے چاہے جاتے ہیں اور جیسا شریعت کے اندر مطلوب ہے، اس طریقے سے یہ احکامات ہماری زندگیوں کے اندر آئیں گے۔
آج اللہ کے احکامات کے اندر ادا کرنے میں، نماز کے ادا کرنے میں، روزہ کے ادا کرنے میں، قرآن کی تلاوت میں، اللہ کے ذکر میں، اللہ کی یاد میں جو ہمیں سستی آ رہی ہے، ان کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہمارا ایمان مضبوط ہے، ہمارا ایمان کمزور ہے، اور ایمان کے کمزور ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ہماری زبانوں سے اور ہم سے اللہ کا ذکر بہت کم ہو رہا ہے۔ اس لیے میری محترمہ ماں اور بہنیں، خوب اللہ کا ذکر کرے، ہماری زبانوں سے اللہ کا ذکر چلتے پھرتے ہر وقت ہماری زبان اللہ کے ذکر سے تر و تازہ رہنی چاہیے۔ ایک تو اللہ کے ذکر سے ایمان مضبوط ہوتا ہے، دوسری بات قرآن کریم کے اندر خود اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوقات کے اندر غور کرنے کی اور فکر کرنے کی ترغیب دی ہے۔ ہر بات قرآن اور حدیث کے حوالے سے آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ اللہ نے اپنی مخلوقات کے اندر غور و فکر کرنے کی، اللہ خود اپنے بندے اور بندی کو دعوت دے رہے ہیں، اور اللہ خود ترغیب دے رہے ہیں۔ خود اللہ جل شانہ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت۔ اللہ خود قرآن کریم کے اندر بندے اور بندیوں کو دعوت دے رہے ہیں، اے میرے بندے اور اے میری بندیاں، میری بنائی ہوئی مخلوقات کے اندر غور و فکر کرو، تمہارا ایمان مضبوط ہوگا۔ اللہ کی کبریائی کا ہم اقرار کرنے والے، ہمارا دل، ہمارا دماغ اللہ کی بڑائی کو تسلیم کرے گا، اللہ کی کبریائی کو تسلیم کرے گا، اور ہمارا دماغ اور ہمارا دل اس بات کو تسلیم کرے گا کہ اس دنیا کے چلانے والی، اس کائنات کو بنانے والی، ان بڑی بڑی مخلوقات کے بنانے والی کوئی زبردست طاقت ہے، اور وہ طاقت اور وہ قوت یہ اللہ جل شانہ کی طاقت اور قوت ہے۔ اللہ خود قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، میں نے اتنا بڑا اونٹ بنایا، اس کو دیکھ کر میری قدرت کو جانو، میں نے آسمان بنایا، میں نے زمین بنائی، میں نے بڑے بڑے پہاڑ بنائے۔ اللہ کہتے ہیں میرے بندے اور بندیاں، اس کو دیکھ کر میری قدرت کو جانو کہ یہ میں اتنی بڑی زبردست طاقت اور قدرت کا مالک ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہر مخلوقات کے اندر، ہر چیز کے اندر ہمیں غور و فکر کرنا ہے، جس سے ہمارا ایمان مضبوط ہوگا۔ جب ایمان مضبوط ہوگا، یہ مضبوط ایمان، طاقتور ایمان، ایمان کا نور، ایمان کا پاور، ایمان کی طاقت ہمیں اللہ کے احکامات کے اوپر کھڑا کرے گی، اللہ کے احکامات کے اوپر کھڑا کرے گی۔ نمازوں کی پابندی ہماری زندگی میں ہوگی، بہت ضروری ہے۔ اللہ کے ایک ایک احکامات ہماری زندگیوں کے اندر لانا بہت ضروری ہے۔ سب سے بڑا حکم ایمان لانے کے بعد نماز کا حکم ہے۔ اسی لیے تو حدیث میں آتا ہے، قیامت کے میدان میں سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ جس کی نماز صحیح نکلی باقی اعمال صحیح نکلے گے، اگر جو نماز کے اندر پھنس گیا باقی اعمال کے اندر پھنستا ہوا چلا جائے گا۔ اس لیے میری محترمہ ماں اور بہنیں، نمازوں کا خوب اہتمام کرنا ہے۔ کسی بھی حال میں فرض نماز ہماری زندگی سے نہیں چھوٹنی چاہیے، بہت ضروری ہے اس کا اہتمام۔ ایک نماز کو وقت کے اوپر اہتمام کے ساتھ وقت کے اوپر ادا کریں گے، اللہ نے بڑے بڑے فائدے رکھے ہیں، دنیاوی فائدے، آخرت کے اندر فائدے تو ہے ہی، لیکن دنیاوی بھی بے شمار فائدے ہیں کہ ایک نماز کو آج مرد اور عورت کی صبح سے لے کر شام تک کی فکر روزی کے لیے ہو رہی ہے، لیکن اللہ نے وعدہ فرمایا جو میرا بندہ اور جو میری بندی وقت کے اوپر اہتمام کے ساتھ نماز ادا کرے گا، میں اس کی روزی کا مسئلہ حل کر دوں گا۔ میری محترمہ ماں اور بہنیں، نمازوں کا اہتمام بہت ضروری ہے۔ اگر نمازوں کا اہتمام گھروں میں ہوا، گھروں کے اندر نماز پابندی کے ساتھ ہو رہی ہے، اللہ معاف فرمائے، نوجوان ہمارے بچوں کی، نوجوان بچیوں کی نمازیں بہت چھوٹ رہی ہے، نمازیں قضا ہو رہی ہے، عادت بن گئی ہے صبح دیر سے اٹھنے کی۔ اللہ معاف فرمائے، 5 سال پہلے ہمارا یہ ماحول تھا، لوگ جلدی اٹھا کرتے تھے اور نمازوں کا اہتمام ہوتا تھا، علاقوں میں فجر کے بعد ملاقات کے لیے نکلتے تھے، گھروں سے قرآن کی تلاوت کی آوازیں آتی تھی، اور آج 5 سال کے بعد
آج کا یہ ماحول بن گیا ہے کہ آپ گھروں میں ملاقات کے لیے جاتے ہیں، نہ مرد اٹھے ہوتے ہیں۔ اللہ معاف فرمائے، ہماری مستورات بھی سوتی رہتی ہے، گھر کے دروازے ابھی تک نہیں کھلے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ نہیں میری محترمہ ماں اور بہنیں، رات کو جلدی سونے کی فکر کریں گے، فجر میں اٹھنا آسان ہو جائے گا۔ موبائل کا زمانہ ہو گیا، نوجوان بچے موبائل میں پوری رات مشغول ہیں، ہماری نوجوان بچیاں موبائل میں مشغول ہیں، جس کی وجہ سے ان کی نمازیں چلی جا رہی ہیں۔ نہیں میری محترمہ ماں اور بہنیں، رات کو جلدی سونے کی عادت بنائیں گے۔ ہمارے بچوں کی، نوجوان بچوں کی نگرانی بہت ضروری ہے۔ اس کا رات کا وقت کہاں نکلتا ہے، کون سی چیزوں میں اس کا رات کا وقت نکلتا ہے؟ میری محترمہ ماں اور بہنیں، یہ موبائل ایسی چیز ہے، اگر ایمان اس کے ذریعے سے چلا جائے ہمیں پتہ نہیں چلتا ہے۔ اگر نوجوان بچہ اور نوجوان بچی ان موبائل کے ذریعے سے کیا دیکھتی ہے اور کیا بچہ دیکھتا ہے، اگر ماں باپ کو پتہ چل جائے، ماں باپ بے ہوش ہو جائے۔ میری محترمہ ماں اور بہنیں، ایسی گناہ کی چیزیں اس کے اندر ہے، ان سے اپنے نوجوان بچوں کی نگرانی، نوجوان بچیوں کی نگرانی بہت ضروری ہے۔ تو میری محترمہ ماں اور بہنیں، نمازوں کا خوب اہتمام کرنا ہے۔ اول وقت کے اندر نماز پڑھنے کی ہمیں فکر کرنا ہے۔ جیسے اذان ہو گئی، مصلی بچھایا، ہم نے نماز پڑھ لی۔ اذان بھی تو مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے تو جیسے وقت ہو گیا، اذان کے بھی کیا ہے انتظار کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ کیا ہے فوراً مصلی بچھایا، وقت ہو گیا، ہم نے اول وقت کے اندر نماز کو ادا کر لیا۔ میری محترمہ ماں اور بہنیں، یہ اعمال کرنا بہت ضروری ہے۔ نماز کی نگرانی بہت ضروری ہے، نماز کا اہتمام بہت ضروری ہے۔ بار بار اس چیز کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ شریعت کے اندر اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے، اور نماز کے چھوڑنے کے اوپر بے شمار وعیدیں ہیں اور بے شمار گناہ ہے، اور بڑے بڑے گناہ ہے۔ ہم غیبت کو گناہ سمجھتے ہیں، ہم چغلی کو گناہ سمجھتے ہیں، ہم چوری کو گناہ سمجھتے ہیں، جھوٹ بولنے کو گناہ سمجھتے ہیں۔ میری محترمہ ماں اور بہنیں، ایک نماز کا چھوڑنا ان تمام سے بڑا گناہ ہے، لیکن ہم اس کو گناہ نہیں سمجھتے ہیں۔ ہم چھوٹے چھوٹے بہانوں سے اور غفلت کی وجہ سے، سستی اور کاہلی کی وجہ سے نماز کو چھوڑ دیتے ہیں۔ نہیں میری محترمہ ماں اور بہنیں، نمازوں کا خوب اہتمام کرنا ہے۔ یہ دن جن دنوں سے ہم گزر رہے ہیں، یہ بڑے مبارک دن ہے۔ یہ ذی الحجہ کے جو شروع کے 10 دن ہے، بڑے مبارک دن ہے۔ یہ دن علماء نے لکھا ہے، حدیث کی روشنی میں علماء نے ان دنوں کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ سال کے تمام دنوں میں یہ 10 دن افضل ہے۔ یعنی سال کے جتنے دن ہوتے ہیں، 360 دن ہوتے ہیں، ان 360 دنوں میں یہ 10 دن سب سے افضل دن ہے۔ میری محترمہ ماں اور بہنیں، ایسے دن گزر رہے ہیں، ان 10 دنوں کی، ان 10 راتوں کی فضیلت، ذی الحجہ کی 10 راتوں کی فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ علماء نے ان راتوں کی تشریح کرتے ہوئے علماء نے ان باتوں کو لکھا ہے کہ یہ 10 راتیں، اللہ کے رسول نے بھی فرمایا کہ ان 10 راتوں کے اندر عبادت کرنا لیلۃ القدر کی رات کے اندر عبادت کرنے کے برابر ثواب ہے۔ کتنے قیمتی دن ہیں، کتنی قیمتی راتیں ہیں، اور ہماری غفلت سے گزر رہی ہے، بازاروں میں گھومنے پھرنے سے اور عید کی تیاری کے اندر ہماری گزر رہی ہے۔ نہیں میری محترمہ ماں اور بہنیں، یہ دن، یہ مبارک دن نیکیوں کے حاصل کرنے کے دن ہیں۔ حضرت مولانا تقی عثمانی دامت برکاتہم نے یہ بات لکھی ہے اور اپنے بیان میں یہ بات بیان فرمائی ہے، یہ لوٹ کے دن ہے، اللہ سے نیکیوں کے لوٹنے کے دن ہے۔ میری محترمہ ماں اور بہنیں، یہ دن ہمارے غفلت میں گزر رہے ہیں۔ ابھی مدارس کے اندر چھٹی ہو گئی، اللہ والوں کی نگاہ میں ان دنوں کی کتنی قدر ہے، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ والوں کی نگاہ میں ان دنوں کی کتنی قدر ہے، اور یہ دن اور یہ راتیں عبادتوں کے اندر گزارتے ہیں۔ ہمارے ایک استاد ہے جمبوسن کے اندر، مفتی محمد صاحب دیونا، میں نے یہ ابھی چھٹیاں عید کی چل رہی ہے، میں نے ان کو دعوت دی تو انہوں نے کیا کہا، میں یہ بتانا چاہتا ہوں اللہ والوں کی نگاہ میں، نیک بندوں کی نگاہ میں ان 10 دنوں کی کتنی قیمت ہے، اور ہم ایسے ہی ان دنوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ انہوں نے مجھے اس کو دعوت دی، انہوں نے کہا کہ یہ تو نیکی کرنے کے دن ہے، یہ گھومنے پھرنے کے اور کیا ہے ادھر ادھر جانے کے دن نہیں ہے، یہ 10 دن تو نیکی کرنے
مبارک ہے۔ میری محترمہ ماں اور بہنیں، یہ دن ہمارے نیکی کے کام کے اندر، نمازوں کے اندر، روزوں کے اندر، ان 9 دن کے روزوں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک روزے کی فضیلت 1 سال کے روزے کے برابر ہے، کہ ایک دن روزہ رکھیں گے 1 سال روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا۔ اور اس مہینے کی 9ویں تاریخ جو عرفہ کا دن ہے، 9ویں تاریخ کو اگر ہم روزہ رکھیں گے 1 سال پیچھے اور 1 سال آگے کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے میری محترمہ ماں اور بہنیں۔ ان دنوں کو روزوں کے ساتھ، ان کی راتوں کو عبادت کے ساتھ ہمیں گزارنا ہے۔ تہجد کی نماز کا اہتمام ہو میری محترمہ ماں اور بہنیں۔ اگر رات کو جلدی سوئیں گے تہجد میں اٹھنا آسان ہو جائے گا۔ فجر کی اذان سے آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ گئے، 4 رکعت 8 رکعت جتنا موقع ملا تہجد کی نماز کو پڑھ لیا۔ میری محترمہ ماں اور بہنیں، ہم سب کو مرنا ہے، مرنے کے بعد قبر کے اندر جانا ہے، کوئی ہمارے ساتھ آنے والا نہیں ہے۔ قبر اندھیری ایک کوٹری ہے، اگر اس کے اندر روشنی کرنا ہے تہجد کی نماز کا اہتمام کرو۔ رات کے اندھیرے میں پڑھی جانے والی نماز قبر کے اندر روشنی کرے گی۔ اس لیے میری محترمہ ماں اور بہنیں، تہجد کی نماز کا اہتمام ہونا چاہیے۔ فجر سے پہلے اٹھ گئے، تہجد کی نماز کو پڑھ لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے اوپر شاخ گزرنے کا مجھے خدشہ اور مجھے خوف نہ ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تہجد کی نماز کو فرض قرار دیا جاتا۔ امت کے اوپر مشکل کے ڈر سے اس نماز کو فرض نہیں قرار دیا۔ اللہ کے رسول کی نگاہ میں، اللہ کی نگاہ میں یہ نماز بہت ہی زیادہ پسندیدہ ہے، اس لیے میری محترمہ ماں اور بہنیں اس کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ تہجد کی نماز کا بھی اہتمام کیا جائے۔ فرض نماز تو ہماری کسی حال میں نہ چھوٹے، لیکن ان کے ساتھ ساتھ نوافل نمازوں کا اہتمام، فرض روزوں کے ساتھ ساتھ، رمضان کے روزوں کے ساتھ ساتھ نوافل روزوں کا بھی اہتمام ہونا چاہیے، کہ ہماری زندگی میں نوافل روزوں کا اہتمام ہو، بہت ضروری ہے۔ ہمارے فرائض کے اندر کمی ہوتی ہے، اللہ ان فرائض کی کمی کو نوافل کے ذریعے سے پور کرتے ہیں۔ تو میری محترمہ ماں اور بہنیں، خاص طور سے نمازوں کا اہتمام بہت ضروری ہے۔ نوافل نمازوں کا بھی اہتمام، اشراق کی نماز ہے، چاش کی نماز ہے، اوابین کی نماز ہے، تہجد کی نماز ہے، ان نمازوں کا بھی اہتمام کر لے، کوئی مشکل نہیں۔ ہمیں تو گھروں کے اندر رہنا ہے اور گھر کے کام کاج کے ساتھ 5-10 منٹ نکال کر ان نوافل نمازوں کا اہتمام کر لیا، دنیا کی زندگی کو بھی اللہ خوشحالی والی بنائیں گے اور آخرت بھی اللہ تعالیٰ خوشگوار بنائیں گے۔ اس لیے میری محترمہ ماں اور بہنیں، خاص طور سے فرائض نمازوں کا اہتمام اور اس کے ساتھ ساتھ نوافل نمازوں کے بھی پڑھنے کی ہم فکر کریں۔ فرائض روزوں کا اہتمام اور ان کے ساتھ ساتھ نوافل روزوں کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ کتنی فضیلتیں ان روزوں کی میں نے آپ کو بتائی، خاص طور سے میری محترمہ ماں اور بہنیں ان روزوں کا بھی اہتمام کیا جائے۔ ان کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام بہت کمزوری ہے، بہت ہم سے غفلت ہو رہی ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت رمضان کے مہینے میں کر لیا۔ بعض مستورات بیچاری ہماری ایسی ہے میری محترمہ ماں اور بہنیں کہ رمضان کے بعد قرآن کبھی موقع ملا تو کھول لیا اور ایسے ہی قرآن کے اوپر مٹی لگ جاتی ہے اور دھوڑ قرآن کے اوپر لگ جاتی ہے۔ نہیں میری محترمہ ماں اور بہنیں، قرآن کریم کا ہم پر حق ہے، اگر ان کے حق کو ضائع کیا کل قیامت کے میدان میں یہ قرآن اللہ سے کہے گا اللہ تیرے اس بندے نے اور تیری اس بندی نے میرے حق کو ضائع کیا ہے۔ میری محترمہ ماں اور بہنیں، قرآن کی تلاوت کا اہتمام ہو۔ صبح جلدی اٹھ گئے، تہجد کی نماز کو پڑھا، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا کی۔ اللہ سے مانگنے کی بہت ضرورت ہے میری محترمہ ماں اور بہنیں، اللہ کے سامنے رونے کی بہت ضرورت ہے۔ آج حالات امت کے اوپر کیسے ہے، مسلمان کس حال میں زندگی گزار رہا ہے، دنیا کے کونے کونے میں مسلمان پریشان حال ہے۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے، اللہ نے ان حالات سے ہمیں محفوظ رکھا ہے۔ میری محترمہ ماں اور بہنیں، دوسرے ملکوں کے حالات، دوسرے علاقوں کے حالات سنتے ہیں، مسلمان عجیب اور غریب پریشانیوں کے اندر پریشان حال ہے، اس لیے ان کے لیے دعا کی جائے۔ ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں، اتنا تو ضرور کر سکتے ہیں کہ ہمارے مسلمان ماں بہنوں کی اور ہمارے مسلمان بھائیوں کی مدد کے لیے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا کرے۔ تو میری محترمہ ماں اور بہنیں، ہم اللہ کے سامنے تہجد میں اٹھے ہیں، اپنے ہاتھ کو
کو اٹھائیں, اللہ کے سامنے روئے اور مانگے اور دنیا کے حالات کو درست کرنے کی اللہ تعالیٰ سے دعا کرے, اپنے گناہوں سے مغفرت چاہیں, اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہے اور ساتھ میں پوری امت کی معافی چاہے. اللہ پوری امت کو معاف فرما دے, پوری امت کے لیے معافی چاہے, اپنے مرحومین کے لیے معافی چاہے, بہت ضروری ہے. آج ہم اس کے لیے ایصال ثواب تو کرتے ہیں جو اپنے مرحومین ہیں اس کے لیے, لیکن اس کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کرتے ہیں, اس کے لیے اللہ کے سامنے رو کر اس کے لیے معافی نہیں مانگ رہے ہیں. میری محترمہ ماں اور بہنیں, یہ بھی ضروری ہے جس طریقے سے ہمارے مردوں کے لیے ہم ایصال ثواب کر رہے ہیں, اسی طریقے سے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر ان کے لیے مغفرت کی دعا کی جائے. تو امت پریشان حال ہے, ان کے لیے مغفرت کی دعا کرے. حضرت مولانا ابراہیم صاحب دیولہ دامت برکاتہ, انہوں نے ابھی رمضان سے پہلے جمبوسر میں مشورہ ہوا تھا. بہت ہی نیک آدمی ہے اور اللہ نے عجیب اور غریب مقبولیت سے نوازا ہے. یوں سمجھو کہ پوری دنیا اس کی طرف رجوع ہو چکی ہے, اللہ نے وہ مقبولیت دی ہے. انہوں نے جمبوسر کے مشورے کے اندر کہا تھا, ان حالات کو درست کرنے کے لیے اور اللہ سے کام بنانے کے لیے ادھر ادھر ہمیں زور لگانے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ زاری کی ضرورت ہے, اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھانے کی ضرورت ہے. میری محترمہ ماں اور بہنیں, ان حالات اسی وقت درست ہوں گے اچھے اعمال ہو, نمازوں کا اہتمام, قرآن کی تلاوت کا اہتمام اور تسبیحات کا اہتمام, اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ سے مانگنا ہو اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا, غیبت سے, چغلی سے, جھوٹ سے, کسی کے اوپر بہتان ڈالنے سے, بڑے بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا اور اللہ سے مانگنا, یہی اعمال ہے جو دنیا کے ان بگڑے ہوئے حالات کو درست کریں گے. اس لیے کہ حالات کو بگاڑنے والی ذات, حالات کو درست کرنے والی ذات یہ اللہ کی ذات ہے. جب اللہ ناراض ہوتے ہیں بندے اور بندیوں کے اوپر حالات ڈالتے ہیں. اللہ کو راضی کرنے کی ضرورت ہے اور اللہ راضی ہوں گے ہماری نمازوں کے ذریعے سے, اللہ راضی ہوں گے قرآن کی تلاوت کے ذریعے سے, اللہ راضی ہوں گے ان روزوں کے ذریعے سے, اللہ راضی ہوں گے اللہ اپنے ذکر کے ذریعے سے, اور اللہ راضی ہوں گے گناہوں سے توبہ کے ذریعے سے اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کے ذریعے سے. ان اعمال سے اللہ راضی ہوں گے. تو میری محترمہ ماں و بہنیں, خاص طور سے یہ اعمال زندگی کے اندر لانا ہے, یہ اعمال ہماری زندگیوں میں لانا ہے, بہت ضروری ہے. تو قرآن کی تلاوت کا اہتمام, صبح جلدی اٹھ گئے, تہجد کی نماز کو پڑھا, کچھ دیر دعا کر لی 15-20 منٹ, فجر کی نماز کو پڑھا اور ان کے بعد تسبیحات کی پابندی کی, قرآن کی تلاوت کی. جو بندہ اور بندی صبح سورہ یاسین پڑھ کر جس کام کے لیے نکلتے ہیں اللہ ان کام کو آسان کر دیتا ہے. سورہ یاسین جس نیت سے پڑھی جاتی ہے اور جس امید سے پڑھی جاتی ہے اللہ اس نیت کو پورا کرتے ہیں. میری محترمہ ماں اور بہنیں, اگر ہمارے مردوں نے سورہ یاسین کی تلاوت کی اور اس کے بعد کمانے کے لیے نکلے, اللہ بہترین پاکیزہ روزی کا انتظام فرمائیں گے, آسانی والی, سکون والی اللہ روزی دیں گے. لیکن ہمیں ان اعمال کو کرنے کی ضرورت ہے, گھر کے ماحول کے بدلنے کی ضرورت ہے, یہ اعمال گھروں میں لانے کی ضرورت ہے. تو صبح سورہ یاسین کی تلاوت ہو, قرآن کریم کی تلاوت سے ہماری صبح کا آغاز ہو, ہمارے دن کی شروعات, ہمارے دن کا آغاز قرآن کی تلاوت, اللہ کی عبادت, اللہ کی رضا والے اعمال سے ہو. پورا دن نورانیت کے ساتھ گزرے گا. رات کو سوئے ان اعمال کے ساتھ, قرآن کی تلاوت کے ساتھ سونا ہے. جو سورہ ملک اور تبارک الذی پڑھتا ہے اور جو مرد اور عورت پڑھتے ہیں سورہ ملک کو, جو 29واں پارہ جہاں سے شروع ہوتا ہے, 2 رکوع ہے, 5 منٹ پڑھنے میں آرام سے پڑھے تو 5 منٹ لگتے ہیں. لیکن یہ سورت قبر کے اندر روشنی کرے گی, قبر کے عذاب سے بچائے گی. روزانہ رات کو اس کے پڑھنے کا اہتمام ہو. سورہ الف لام میم سجدہ جو 21ویں پارے میں ہے, روزانہ رات کو پڑھنے کا اہتمام ہو. میری محترمہ ماں اور بہنیں, یہی اعمال دنیا اور آخرت کے ہمارے سنوارنے والے اعمال ہیں, دنیا اور آخرت کے بنانے والے اعمال ہیں. تو یہ اعمال ہماری زندگیوں کے اندر لانا ہے. رات کو قرآن کی تلاوت کے ساتھ سوئے, رات کو سنت کے مطابق اعمال کر کے سوئے. اللہ کے رسول کن اعمال کے ساتھ رات کو سوتے تھے, یہ تمام چیزیں ہماری زندگیوں میں کیسے آئے گی؟ اسی لیے کہا جاتا ہے مرد اللہ کے راستے میں نکلے, عورتیں اللہ کے راستے میں نکلے, اللہ کے راستے میں نکلے گی, یہ ساری چیزیں ہماری زندگیوں کے اندر آئیں گی.
گھروں میں اس لیے کہا جاتا ہے گھروں میں فضائل اعمال کی تعلیم کو زندہ کرو، گھروں میں دینداری آئیں گی۔ حضرت مولانا عمر صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ بار بار اس بات کو بیان فرمایا کرتے تھے، اپنے گھروں میں فضائل اعمال کی تعلیم کو زندہ کرو، تمہارے گھروں میں یہود و نصارہ کے طریقے نکلیں گے۔ اگر گھروں میں فضائل اعمال کی تعلیم کو زندہ نہیں کیا، تمہارے گھروں میں یہود اور نصارہ کے طریقے آئیں گے۔ میری محترمہ ماں اور بہنیں، دیکھیں آج ہمارے گھروں میں کس کے طریقے ہیں، کھانے میں، پینے میں، لباس میں، اور ہمارے شادی بیاہ میں اور چیزوں میں کس کے طریقے ہیں۔ نہیں میری محترمہ ماں اور بہنیں، کامل ایمان تو اس وقت ہوگا اور کامل کامیابی اس وقت ہوگی اور کامل دین اس وقت ہوگا جب کہ اللہ کے رسول کے ایک ایک طریقے ہماری زندگی میں ہو۔ نماز حضور کے طریقے کے مطابق، قرآن کی تلاوت اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے آداب کے مطابق، ہمارا چلنا، ہمارا اٹھنا، ہمارا کھانا، ہمارا پینا، ہمارا لباس، ہماری ہر ادا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوگی، اس وقت ہم کامیاب ہوں گے۔ آج دیکھو ہمارے گھروں میں کھانے کے کیا طریقے ہیں، سنت طریقے ہیں یا نہیں، ہم خود دیکھیں۔ پینے کے طریقے کیا ہے میری محترمہ ماں اور بہنیں، ایک مثال دے دیتا ہوں، آگے مجھے اور باتیں بیان کرنی ہے۔ ایک مثال بتا دوں سنت کے مطابق، سنت کے مطابق پانی پینے کے بہت سارے فائدے۔ ایک تو پانی ہم نے ایسے ہی پی لیا، ہماری پیاس بجھ گئی، لیکن پانی پینے کی 6 سنتیں ہیں۔ اگر سنت کے مطابق پیا تو کوئی بوجھ نہیں پڑا، پانی بھی ہمارا، پیاس بھی بجھ گئی، پانی پی لیا، پیاس بھی بجھ گئی، اور 6 سنتوں کا ثواب ملے گا۔ ایک تو پانی کو سیدھے ہاتھ سے لینا ہے، بیٹھ کر پینا ہے، دیکھ کر پینا ہے، 3 سانس سے پئیں گے، شروع میں بسم اللہ پڑھیں گے اور پینے کے بعد الحمدللہ کہیں گے۔ کیا مشکل ہے، ہر آدمی پانی کو بھرتا ہے، سیدھے ہاتھ سے بھر لیا اور لے لیا، بیٹھ کر پی لیا، 3 سانس لے لیے، دیکھ کر پی لیا، شروع میں بسم اللہ بول دیا اور آخر میں الحمدللہ بول دیا۔ کیا مشکل ہے، لیکن 6 سنتیں زندہ ہو گئی۔ اور ایک ہے کہ ایسے ہی پی لیا، پیاس تو بجھ جائے گی لیکن اتنے بڑے عظیم ثواب سے ہم محروم رہ گئے۔ نہیں میری محترمہ ماں اور بہنیں، یہ تو پانی پینے کی سنت ہے، کھانے کی سنتیں ہیں، لباس کی سنتیں ہیں، نماز کی سنتیں ہیں، زندگی گھروں میں زندگی گزارنے کی سنتیں ہیں۔ یہ کب زندگی میں آئیں گی؟ اس لیے کہا جاتا ہے مرد اللہ کے راستے میں جائے سنتوں کو لے کر آئے، عورتیں اللہ کے راستے میں 3 دن میں چلے، 10 دن میں چلے، چلے میں اللہ کے راستے میں جائے اور یہ سنتوں کو اور اس ذخیرے کو اور اس عبادت کو لے کر اپنے گھروں کے اندر آئے۔ اس لیے میری محترمہ ماں اور بہنیں، اللہ کے راستے میں نکالا جاتا ہے تو ہمارا ہر طریقہ گھر کے اندر سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ اور یہ کب ہوگا؟ گھر میں فضائل اعمال کی تعلیم کو زندہ کریں گے۔ میری محترمہ ماں اور بہنیں، جتنی ماں بہنیں سن رہی ہے، ابھی سے اس بات کا ارادہ لے کر جاؤ اور پکا عزم کر کر جاؤ، آج ہی سے ہمیں ہمارے گھروں میں جا کر فضائل اعمال کی تعلیم کو زندہ کرنا ہے، نمازوں کا ہمیں اہتمام کرنا ہے، قرآن کی تلاوت کبھی بھی ہمیں ناگا نہیں کرنا ہے، اور جتنا ہو سکے گا اتنے ہم کثرت سے تسبیحات کو پڑھیں گے۔ اس کا عزم اور ارادہ کر کر جاؤ۔ میری محترمہ ماں اور بہنیں، آپ کی زندگی میں دین کا لانا بہت ضروری ہے، اور اگر آپ نے ان باتوں کا عزم کر لیا اور ارادہ کر لیا تو یہ باتیں گھروں کے اندر لانا اور زندگی میں لانا کوئی مشکل نہیں ہے۔ اس لیے کہ عورت جس بات کو عزم کر لیتی ہے اور آپ جس بات کو دل کے اوپر لیتی ہے، اور پورا دین آپ کا نظام، گھر کا نظام آپ کے دل کے اوپر اور فکر کے اوپر لینے کی وجہ سے پورا گھر کا نظام آپ کے ہاتھ میں ہے۔ کھانا پینا، گھر میں چیزوں کا لانا، گھر کا پورا نظام آپ کی فکروں کے اوپر چل رہا ہے۔ اگر ایک بات کو آپ نے فکر میں لے لیا، میرا گھر کا ماحول مجھے دینداری والا بنانا ہے، میرا گھر کا ماحول مجھے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے جیسا بنانا ہے، بہت آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، بہت آسان ہے۔ آج ہی سے اس کا ارادہ کرو اور اپنے گھر کے ماحول کے بدلنے کا ارادہ کرو، عزم کرو، بہت آسان ہے۔ ایک تو ارادہ کرنا ہے، جا کر اللہ سے مانگنا ہے، اللہ میں نے عزم کیا ہے، اللہ میں نے ارادہ کیا ہے، اللہ تیرے احکامات کو نہیں چھوڑنا ہے، اللہ قرآن کی تلاوت کی پابندی کرنا ہے، اللہ تیرا ذکر مجھے کثرت کے ساتھ کرنا ہے، اور میرے گھر کا پورا ماحول مجھے سنت کے مطابق بنانا ہے، میرے بچوں کو مجھے دیندار بنانا ہے، میری بچیوں کو مجھے دیندار بنانا ہے۔
اللہ تو میری مدد فرما، اللہ سے مانگنا ہے، اللہ ضرور ماحول کو بدلیں گے، گھر کا ماحول بدلے گا، دینداری والا ہوگا، پھر گھروں میں چین ہوگا، سکون ہوگا۔ میری محترمہ ماں اور بہنیں، آج گھر میں آرام کے لیے، آسائش کے لیے سارے سامان موجود ہے، لیکن ہر مرد پریشان ہے، ہر عورت پریشان ہے، دینی اعتبار سے، قلبی اعتبار سے کسی کو سکون نہیں ہے، ہر ایک پریشان ہے۔ کیا وجہ ہے؟ اللہ کے رہنے کی جگہ اس دل کو ہم نے اللہ کے ذکر سے خالی رکھا ہے، اس دل کو ہم نے گناہوں سے گندا کر دیا۔ اللہ خود فرماتے ہیں میرے رہنے کی جگہ آسمان نہیں ہے، میرے رہنے کی جگہ زمین نہیں ہے، میں میرے مومن بندے اور بندیوں کے دل میں رہتا ہوں۔ اللہ ہمارے دلوں میں رہتے ہیں، اس دل کو ہم نے گندا اور ناپاک کر دیا گناہ کر کے۔ نہیں میری محترمہ ماں اور بہنیں، ہمیں اللہ کے سامنے توبہ کرنی ہے۔ جو بندہ اور بندی اللہ کے سامنے توبہ کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، اللہ ان بندے اور بندی کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو میری محترمہ ماں اور بہنیں، ہمیں خوب اللہ کا ذکر اور ان چیزوں کے اندر اپنا وقت گزارنا ہے، گھر کا ماحول بنانا ہے کہ ہمارا گھر کا ماحول سنت کے مطابق بنے اور سنت طریقے ہمارے گھر کے اندر جاری ہو، اس کی ہمیں فکر کرنا ہے۔ اسی گجرات کے مشورے میں حضرت مولانا اسماعیل صاحب دامت برکاتہم نے ایک بات بیان فرمائی تھی کہ ماں باپ کے دلوں کے جو جذبات ہوتے ہیں وہ بچوں کے اوپر ظاہر ہوتے ہیں۔ ماں باپ کے جذبات ہیں کہ میرے بچوں کو میں فیشن والے کپڑے پہناؤں تو وہ بچے کے اوپر وہ جذبات ظاہر ہوتے ہیں۔ جو بچیوں کے لباس ہم اس کو چست کپڑے پہناتے ہیں، بچوں کو شرٹ اور پینٹ پہناتے ہیں، میری محترمہ ماں اور بہنیں وہ تو چھوٹے بچے ہیں، ان کو تو ماں باپ جو لباس پہنائیں گے اور ماں باپ کے دلوں میں جن لباس کی خواہش ہے اور ماں باپ کے دل جن لباس کو چاہتے ہیں اور جو لباس پہنائیں گے وہ لباس بچے پہن لیں گے۔ اسی لیے مولانا نے فرمایا تھا کہ ماں باپ کے دل کے جذبات بچوں کے چاہے جسموں کے اوپر ظاہر ہوتے ہیں کہ ان کے جسموں کے اوپر وہ لباس ہوتا ہے۔ آج ہمارا لباس بھی سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ میری محترمہ ماں اور بہنیں، ہمارا لباس سنت کے مطابق ہو، اس کی بہت ضروری ہے۔ آج بازاروں میں ایسے فینسی کپڑے آ گئے، یہود و نصارہ کے ایجاد کیے ہوئے ایسے کپڑے آ گئے جو ہم چھوٹے بچوں کو، ہماری بچیوں کو پہناتے ہیں۔ بعض مرتبہ ہمارے گھروں کے اندر ایسی بچیاں ہیں کہ ان کا لباس ایسا ہوتا ہے، ان کی سلوار اور ان کی پیٹ اتنی چست ہوتی ہے، دیکھ کر شرم آتی ہے۔ میری محترمہ ماں اور بہنیں، وہ مومن مرد اور عورتوں کا لباس نہیں ہے۔ ہمارا لباس ڈھیلا ڈھالا ہونا چاہیے، ہمارا لباس سنت کے مطابق ہونا چاہیے، ہماری ہر چیز سنت کے مطابق ہونی چاہیے۔ میری محترمہ ماں اور بہنیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب امت کی عورتیں ایسا لباس پہنے گی، لباس پہننے کے باوجود اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ ننگی نظر آئے گی، گویا کہ انہوں نے کپڑا نہیں پہنا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، اور ان حدیث کی تشریح کرتے ہوئے علماء نے لکھا ہے ننگا ہونے کا کیا مطلب۔ علماء نے دو قول بیان کیے ہیں۔ ایک قول تو علماء نے یہ لکھا ہے کہ لباس اتنا چست پہنیں گے کہ اندر کے جسم کا پورا ڈھانچہ نظر آئے گا، یہ کپڑے پہننے کے باوجود بھی عورت ننگی ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا۔ دوسرا قول علماء نے لکھا ہے کہ کپڑا اتنا باریک ہوگا کہ اندر کے بال، اندر کا جسم کپڑے کے اندر سے دکھائی دے گا، تو یہ عورت کپڑے پہننے کے باوجود بھی ننگی ہے۔ میری محترمہ ماں اور بہنیں، ایسے لعنت والے کپڑے ہیں جن کپڑوں کے اوپر اللہ کے رسول نے اور اللہ نے لعنت فرمائی ہے، ایسے کپڑے ہمارے جسم کے اوپر نہیں ہونے چاہیے، ہمارے بچوں کے اوپر، جسم کے اوپر، ہماری بچیوں کے جسم کے اوپر نہیں ہونے چاہیے۔ ہمارے بچوں کو بھی پینٹ اور شرٹ نہیں پہنائیں گے، اس کو شروع ہی سے کرتا اور پائجامہ پہنائیں گے۔ میری محترمہ ماں اور بہنیں، جیسا اس کا مزاج بچپن سے بنائیں گے، آگے چل کر وہی مزاج اس کا رہے گا۔ یہاں تک کہ اگر بچپن سے ہم نے ان لڑکوں کو کرتا اور پائجامہ پہنایا، بڑا ہو کر وہ شرٹ پہننے کو شرم محسوس کرے گا، پینٹ پہننے کے اوپر شرم محسوس کرے گا۔ اسی لیے فرمایا عورت کی گود یہ بچے کے لیے پہلا مدرسہ ہے۔ بعض علماء نے تو لکھا ہے عورت کی گود نہیں بلکہ عورت کا پیٹ ہی بچوں کے لیے پہلا مدرسہ ہے، کہ جب پیٹ کے اندر بچہ ہے، ماں نماز پڑھ رہی ہے، ماں قرآن کی تلاوت کر رہی ہے، ماں اللہ کا ذکر کر رہی ہے، ماں اچھے کام کر رہی ہے، اور ماں کی زندگی میں اچھے اوصاف ہے اور ماں کی زندگی کے اندر اچھے اخلاق ہے، تو یہ ساری چیزیں بچے کے اندر، ماں کے پیٹ کے اندر منتقل ہو رہی ہے اور وہ بچہ دنیا میں دیندار آتا ہے۔
دنیا میں جتنے اللہ والے بنے ہیں، جتنے بزرگان دین ہیں، جتنے اولیاء اللہ ہیں، ساروں کی زندگی کے میری محترمہ ماں اور بہنیں اٹھا کر دیکھا جائے، ان کے پیچھے ان کی ماؤں کی قربانیاں ہیں۔ ان کی ماؤں نے قربانیاں دی ہے، ان کی مائیں دیندار تھی، پیدا ہونے والے بچے دیندار بنے۔ میری محترمہ ماں اور بہنیں، ہماری زندگی میں نماز نہ ہو، قرآن کی تلاوت نہ ہو، اللہ کا ذکر نہ ہو، اور ادھر ادھر کی باتوں کو کر کر اور غیبتیں، چغلی اور بہتان کر کر ہم زندگی گزارے، ہماری اولاد دیندار کیسے بنے گی؟ اس لیے میری محترمہ ماں اور بہنیں، سب سے پہلے ہمیں دیندار بننے کی ضرورت ہے، اور ان کے ساتھ ساتھ ہمیں ہماری اولاد کے لیے روزانہ دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ میری اولاد کو دیندار بنا، اللہ اس کو دین کا داعی بنا، اللہ اس کو حافظ قرآن بنا، اللہ اس کو تیرے دین کو لے کر چلنے والا بنا۔ روزانہ دعائیں کرنے کی ضرورت ہے۔ ان باتوں میں میری محترمہ ماں اور بہنیں، ہماری بہت کمی ہے کہ ہم ہماری اولاد کے لیے دعائیں نہیں کرتے ہیں۔ بہت ضروری ہے۔ حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ دنیا کی مانی ہوئی بہت بڑی شخصیت گزری ہے، اور ہندوستان کی بہت بڑی شخصیت گزری ہے، یہاں تک کہ ہمارے ہندوستان کی ناپ گنی جاتی تھی۔ بہت بڑی شخصیت گزری ہے۔ انہوں نے اپنی آپ بیتی کو بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ میرے گھر کا دینداری والا ماحول ایسا تھا کہ رات کے ایک کونے میں بیٹھ کر میری ماں رو رہی ہے، ایک کونے کے اندر بیٹھ کر میری بہن رو رہی ہے اور ہمارے لیے دعا کر رہی ہے۔ مولانا فرماتے میں چھوٹا بچہ تھا، میں کھیلتا کھیلتا میری ماں کو روتے ہوئے دیکھ کر میری ماں کے گود کے اندر میں سو جاتا تھا۔ میری ماں کے آنکھ کے آنسو میرے رخسار کے اوپر اور میرے چہرے کے اوپر گر رہے تھے، اور میری ماں یوں کہہ رہی تھی، اللہ تو نے مجھے ایک بیٹا دیا، اللہ تو نے مجھے ایک بیٹا دیا، میں اس کو عالم بناؤں گی۔ اللہ اگر تو نے مجھے 100 بیٹے دیے ہوتے، ان 100 بیٹوں کو میں عالم بناتی۔ اللہ میرے ایک بیٹے کے اندر تو 100 عالم کی خوبیاں اور اوصاف کو پیدا کر دے۔ حقیقت میں ایسا ہی ہوا، اللہ نے ان کے اندر 100 عالم کے صفات کو پیدا کر دیا۔ میری محترمہ ماں اور بہنیں، ہم ہمارے بچوں کے لیے دعائیں کریں۔ بعض مرتبہ بچے طوفان کرتے ہیں، ہماری زبانوں سے بددعائیں نکلتی ہیں۔ نہیں میری محترمہ ماں اور بہنیں، بچے کتنا ہی پریشان کرے، ہماری زبان سے ہمارے بچوں کے لیے بددعائیں نہیں نکلنی چاہیے۔ بعض مرتبہ ماں باپ کی بددعائیں بچوں کی زندگی کو تباہ اور برباد کر کے رکھ دیتی ہے، اور بعض مرتبہ ماں باپ کی دعائیں بچوں کو اعلیٰ مقام کے اوپر بٹھا دیتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا، اللہ تو جنت میں مجھے کس کے ساتھ رکھے گا؟ وقت کا نبی ہے، جلیل القدر پیغمبر ہے، اللہ سے پوچھ رہے ہیں اللہ تو جنت میں کس کے ساتھ رکھے گا؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، تمہارے گاؤں کے اندر فلانا کسائی ہے اور کھاٹکی ہے، اس کے ساتھ میں تجھے جنت کے اندر رکھوں گا۔ جلیل القدر پیغمبر سوچ میں پڑ گئے، تعجب میں پڑ گئے، میں پیغمبر ہوں اور ایک کسائی آدمی، کہ اس کی بیچارے کی زندگی کیسی ہوتی ہے، اللہ جنت میں مجھے اس کے ساتھ رکھیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام اس کا پتہ لے کر، اس کا نام لے کر اس کسائی کے پاس گئے اور جا کر کہا میں تمہارا مہمان بننا چاہتا ہوں۔ کسائی اپنے گھر اس کو لے گیا، اور موسیٰ علیہ السلام کی نیت یہ تھی، اس کا ارادہ یہ تھا کہ یہ کیا عمل کرتا ہے، ان کا کتنا یہ ایسا عمل کون سا ہے اور اتنا کون سا اونچا عمل کر رہا ہے کہ اللہ اس کسائی کے ساتھ مجھے نبی ہونے کے باوجود جنت میں رکھیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام مہمان بن کے گئے۔ وہ کسائی آدمی، ان کی ماں چارپائی کے اوپر پڑی ہوئی ہے، معذور ہے۔ کسائی آدمی روٹی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر رہا ہے اور ماں کے منہ میں ڈال رہا ہے، اور اس کی ماں اس کو دعائیں دے رہی ہے، اللہ تو جنت میں میرے اس بیٹے کو موسیٰ علیہ السلام کی رفاقت نصیب فرما اور موسیٰ کے ساتھ جنت میں رکھنا۔ ماں کی دعا ہے کہ ایک کسائی آدمی کو نبی کے ساتھ جنت کے اندر رفاقت نصیب فرماتا ہے۔ میری محترمہ ماں اور بہنیں، ہمیں ہمارے بچوں کے لیے ہر وقت ہماری زبانوں سے دعائیاں کلمات نکلنے چاہیے۔ ہمارے بچوں کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہمارے بچے دیندار بنے، اس کی ہمیں فکر کرنا ہے، اس کی تربیت کرنا ہے، اور یہ بچے
دیندار بنے اس کی فکر کرنا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہماری زندگیوں میں کیسے آئیں گی؟ یہ نماز کی فکر، سنت، طریقہ، بچوں کی تربیت، شوہر کے حقوق، بیوی کے حقوق، یہ سارا دین میری اور آپ کی زندگی میں کیسے آئے گا؟ اسی لیے یہ بہترین اور سیدھا سادہ راستہ اللہ کے راستے میں نکلنے کو نکالا گیا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جس نہج کے اوپر امت تھی، امت واپس اس نہج کے اوپر، اس دین کے اوپر، اور وہ شریعت پوری دنیا کے اندر قائم ہو جائے، اللہ کے رسول کا لایا ہوا دین اور شریعت پوری دنیا میں قائم ہو جائے، اس کے لیے یہ مبارک دعوت کی محنت ہے۔ اسی لیے اپنا بھی وقت جتنا ہو سکے، 3 دن جن ماں بہن کے نہیں لگے ہیں 3 دن کا ارادہ کرے، جس کے 10 دن نہیں لگے، 2-3 مرتبہ 3 دن لگ گئے ہیں 10 دن کا ارادہ کرے، جس کے 1-2 مرتبہ 10 دن لگ گئے ہیں تو ہماری ابھی کیا ہے ضلع کے اعتبار سے چلے کی جماعت بھی بن رہی ہے، تو ماں بہن چلے کا بھی ارادہ کرے۔ میری محترمہ ماں اور بہنیں، اللہ کے راستے میں نکلے، جا کر دیکھیں کتنا فائدہ ہو رہا ہے، ہماری زندگیاں کہاں گزر رہی ہے، ہماری نمازوں میں کتنی کمی ہے، ہماری قرآن کے اندر کتنی کمی ہے، ہمارے اعمال میں کتنی کمی ہے، اور میری 30 40 50 سال کی زندگی میں نے کہاں غفلت کے اندر گوا دی۔ میری محترمہ ماں اور بہنیں، ہماری آنکھیں کھلے گی، اس لیے اللہ کے راستے میں نکلے۔ عورتوں نے بڑی قربانیاں دی ہے، عورتوں نے بڑی دینداری کے ساتھ زندگی گزاری ہے۔ ہماری ازواج مطہرات کی زندگی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہے بیٹیوں کی زندگی اٹھا کر دیکھا جائے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اتنی بڑی کیا ہے علم رکھنے والی تھی کہ صحابہ اکرام اسے کیا ہے مسئلے پوچھا کرتے تھے۔ تو میری محترمہ ماں اور بہنیں، ہم کم سے کم اتنا تو کریں کہ میری زندگی میں وہ اعمال آ جائے جن اعمال کے ذریعے سے میں جنت میں جانے والی بن جاؤں۔ میری محترمہ ماں اور بہنیں، یہ دنیا کی زندگی مختصر سی زندگی ہے، اصل آخرت کی زندگی ہے۔ شیطان نے ہم سب کو دھوکے میں ڈال دیا، دھوکے باز دنیا میں ہم سب کو دھوکے میں ڈال دیا۔ ہم نے اس دنیا کو حقیقت میں کیا حقیقت والی زندگی سمجھ لیا ہے۔ یہ عارضی طور پر آخرت کو بنانے کے لیے اور آخرت کی کھیتی اس دنیا کو بنایا ہے، اصل تو ہماری آخرت کی دنیا ہے۔ اسی لیے آخرت کی تیاری کرتے ہوئے ہمیں کیا ہے دنیا کی زندگی کو گزارنا ہے۔ اسی لیے دنیا کی راحت کوئی راحت نہیں ہے، دنیا کی پریشانی کوئی پریشانی نہیں ہے، اصل راحت آخرت کی راحت ہے، اصل پریشانی آخرت کی پریشانی ہے۔ اور اصل کامیابی یہ ہے کہ جو بندہ اور بندی اللہ کے سامنے حاضر ہو، اللہ اس بندے اور بندی کو کہہ دے، جا میرے بندے میں نے تجھے معاف کر دیا، جا میری بندی میں نے تجھے معاف کر دیا، تو جنت میں داخل ہو جا۔ یہ اصل کامیابی ہے، اور اسی کامیابی کے لیے میری محترمہ ماں اور بہنیں یہ ساری محنتیں ہو رہی ہے۔ اسی لیے آپ لوگوں سے عاجزانہ یہ درخواست ہے کہ آپ اپنا وقت اللہ کے راستے میں ضرور دیں، اور ضرور لکھا ہے، اور اپنے مردوں کی اپنی ترتیب بنا کر اللہ کے راستے میں ضرور نکلے۔ اور یہ ضروری ہے اپنے گھروں میں تعلیم والا ماحول بنائے، بہت ضروری ہے کہ گھروں میں تعلیم آجی سے زندہ کی جائے، اور وقت نکال کر ہم گھروں کے اندر کیا ہے جوائنٹ فیملیاں ہیں اور گھروں میں بہت ساری مستورات ہے، ہر ایک کی ترتیب بنا کر باری باری اللہ کے راستے میں نکلتے رہے، اور ہمارے گھر کے جتنے مرد ہیں مسجد والے ماحول سے جڑے، اس کی فکر کریں کہ ہمارا مسجد کے اندر جو کام ہو رہے ہیں، جو اعمال ہو رہے ہیں، ہمارے گھر کا ایک ایک مرد ان اعمال کے اندر جڑنا چاہے۔ مسجد کی تعلیم میں ہمارے مرد جڑ رہے ہو، مسجد میں جو گشت ہو رہا ہے ہفتے میں، ان گشت میں ہمارے مرد جڑ رہے ہو، ہمارے جوان لڑکوں کو اس میں لگاؤ، ہمارے اسکول کرنے والے بچوں کو ان کام میں لگاؤ۔ میری محترمہ ماں اور بہنیں، اگر یہ بچے شروع سے دیندار بنے، آگے جا کر بھی دیندار ہی رہیں گے، اور یہ محلے کے ذمہ دار بنیں گے، شہر کے ذمہ دار بنیں گے۔ بہت سارے اسکول کرنے والے ایسے بچے ہیں جو بچپن ہی میں دینداری کے ساتھ، دعوت کے کام کے ساتھ جڑ گئے، آج اپنے علاقوں کو لے کر کھڑے ہوئے ہیں، اور اپنے علاقوں کے دیندار بنانے میں فکر مند ہے، اور علاقے کے بڑے بڑے ذمہ دار ہیں۔ اپنے بچوں کی بھی فکر کریں کہ ابھی سے دین کے کام میں اور دعوت کے کام میں لگے ہوئے رہے، تاکہ اس کی زندگیوں کے اندر دین آئے۔ تو میری محترمہ اور بہنیں، ہمارے گھر کے جتنے مرد ہیں وہ بھی اللہ کے راستے میں ترتیب سے نکلتے رہے۔ مسجدوں سے چلے کی جماعتیں بن رہی ہے، 4 مہینے کی جماعتیں بن رہی ہے، تو اس کے لیے بھی خاص طور سے میری محترمہ اور بہنیں آپ سے درخواست ہے کہ مردوں کو مسجد کے ماحول سے جوڑیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے گھر کے مرد ترتیب سے اللہ کے راستے میں نکلتے رہیں، اس کی بھی ہمیں فکر کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کہی گئی باتوں کے اوپر ہم سب کو اور پوری امت مسلمہ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ تشکیل کر لیں، تشکیل کے بعد انشاءاللہ دعا ہوگی۔